کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہم غلامی رسول کا صرف نعرہ لگاتے ہیں، اور جنہوں نے حقیقی طور پر غلامی رسول کا نعرہ لگایا ان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کی گوش گزار۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سخت گرمی ہے، کڑی دھوپ ہے، اور ایک میدان کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اور ایسی گرمی کہ جس گرمی کے اندر کوئی بندہ اپنا رخ، اپنا چہرہ بھی باہر دھوپ کی طرف نہ نکالے، گرمی کے اندر اپنے گھر سے وہ باہر نہ نکلے، ایسے حالات کے اندر صحابی رسول، عظیم صحابی رسول کا عظیم صحابی بیٹا، وہ جناب گرمی کے اس میدان کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ دیوانے مستانے، آپ کو کیا ہو گیا کہ اس گرمی کے اندر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، اور آپ اس گرمی کے اندر اور اس پہر آپ یہاں پر میدان کے اندر چکر لگا رہے ہیں؟ تو قربان جائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اور تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں یہ کیوں چکر لگا رہا ہوں، فقط اتنی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا تھا، اسی وقت اسی گرمی کے اندر آپ اس میدان کے چکر لگا رہے تھے، تو میں اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس میدان کے چکر لگا رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ لوگ تھے جو عاشق رسول تھے، یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا، انہوں نے کبھی بہانے تلاش نہیں کیے، اس وجہ سے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے بہانے تلاش نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان لٹانے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آگے چل کر میں یہ بات بھی آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، الشفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک روایت کو ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب الجلال نے یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرما رکھا ہے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب الجلال نے آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا، اور اس کے اندر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک تھی وہ بھی معجزہ تھی۔ وہ کس اعتبار سے معجزہ تھی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مستانوں، ذرا آپ دل کے کانوں سے یہ بات سماعت کیجئے گا کہ ہمارے آقا و مولا جس وقت گفتگو فرماتے تھے تو آپ مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر گفتگو فرماتے تو آپ کی زبان کی یہ معجزہ تھا، آپ کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ گھروں کے اندر بھی وہ آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یوں ہی تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی تو گلی سے آتے ہوئے ایک صحابی کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ وہ صحابی رسول، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ فوراً گلی کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہاں پر بیٹھنے کی کیا وجہ ہے میرے بھائی، آپ یہاں گلی کے اندر بیٹھ کے مسجد کے اندر چلو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں، اور آپ باہر گلی میں بیٹھ گئے ہیں۔ وہ صحابی رسول قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہانے نہیں سیکھے، اور ہم نے کوئی اور بات کرنا نہیں سیکھی، ہم نے کوئی اور بات نہیں سوچی، نہ ہی ہم نے کوئی دماغ سے سوال کیا ہے، ہم نے محبوب کی زبان سے صرف اتنی بات سنی ہے کہ بیٹھ جائیے، تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ کسی اور کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے محبوب کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے کہ بیٹھ جائیے، تو میں اسی مقام پر بیٹھ گیا ہوں، میں نے کوئی بہانہ نہیں تلاش کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہمارے اس معاشرے کا نوجوان اگر اسے کہا جائے کہ میرے بھائی اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھو، اس لیے کہ یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سر ڈھانپ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، سر کو ڈھانپ کے رکھو، وہ نوجوان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں سر پہ ٹوپی رکھوں گا تو لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے، لوگ مجھے تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اہل ایمان ذرا غور کریں، صحابی رسول کی بات، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور سے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جائیے، گلی کے اندر آتے ہوئے آواز سن لی اور اسی مقام پر بیٹھ کے فرمایا ہمیں بہانے نہیں آتے۔ اہل ایمان آج ہم نے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور صرف عاشقی رسول کا صرف نعرہ رہ گیا، اور ہم نے وہ سبق بلا دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے لے کے آئے۔ ٹوپی تو رہی ٹوپی، یا پگڑی تو رہی پگڑی۔ آج اگر کوئی نوجوان 3 دن لگاتار مسجد کے اندر نماز کے لیے آ جائے تو اسے اپنے دوست ہی تانا دیتے ہیں، اپنے دوست ہی اسے تانا دے دے کے مار دیتے ہیں کہ یار تو کب سے مسیتڑ بن گیا ہے، ابھی تو تیری کافی عمر باقی ہے۔ آج کل کا ذہن اور کلچر یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ شاید مسجدیں جو ہے یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہیں، اور جس وقت 40-45 سال سے عمر اوپر جاتی ہے تو اس وقت ہم نے مسجد میں جانا ہے۔ اہل ایمان ایسا نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ نوجوانی کی عمر ہو یا لڑکپن کی عمر ہو یا بڑھاپے کی عمر ہو، اسی انداز کے ساتھ مسجد میں جانا سب کے لیے فرض ہے، جس اعتبار سے ایک نوجوان کے لیے جانا اللہ رب الجلال نے فرض قرار دے رکھا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ احباب کی گوش گزار ایک اور عاشق کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ بہانوں سے بات چلی اور عشق مصطفیٰ سے بات چلی، اہل ایمان غور کیجیے گا، حضرت سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ایک پاؤں سے آپ معذور ہیں، لنگڑے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا کہ میرے غلاموں احد میں جانا ہے اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری کرو، مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلانات ہو گئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تیاریاں کرنی شروع کر دی۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام حضرت سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تیاری شروع کر دی. آپ کے 2 نوجوان بچے وہ بھی احد کے میدان کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں. اور جس وقت حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی جاؤں گا، آپ کے اپنے بچوں نے کہا کہ والد گرامی آپ معذور ہیں، آپ ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں، آپ صحیح چل نہیں سکتے، تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی جگہ پر ہم جا رہے ہیں، آپ کے نوجوان بیٹے اور آپ کی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ گھر آرام فرمائیے. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جاؤ گے اور آپ شہادت پاؤ گے تو آپ اپنے لیے پاؤ گے، میں جاؤں گا تو میں شہید ہوں گا تو مجھے اللہ رب الجلال مجھے مقام عطا فرمائے گا. اہل ایمان سنو اور یہ بات ساتھ لے کے چلو کہ بہانہ تلاش نہیں کیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے صاحبزادے شکایت لے کے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، والد گرامی کو سمجھایا ہے اور وہ لنگڑے ہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتے. یا رسول اللہ، احد کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں اور اس قدر سخت مارکا ہے. یا رسول اللہ، 700 صحابہ ادھر ہیں اور 3000 کا لشکر مقابل ہے اور بڑے بڑے پہلوان مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہیں اور بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے سارے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور والد گرامی یہ نہیں مان رہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے بلا لیا. عمر بن جموع، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، احد میں جاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب الجلال نے تو آپ کے لیے اتنی چھوٹ رکھی ہے کہ اگر آپ حج پر بھی نہ جانا چاہیں، حج فرض ہو اور آپ معذوری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے تو اللہ نے آپ کو یہ بھی رخصت دے رکھی ہے، تو پھر آپ میدان جہاد کے اندر اس حالت میں کیوں جا رہے ہیں کہ حالانکہ آپ پر فرض نہیں ہے؟ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ذرا تڑپ جائیے. اہل ایمان غور کیجیے، نوجوانوں ذرا غور کیجیے گا جو کہتے ہیں آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس شریعت کو سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اہل ایمان عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جس طرح مدینے کی گلیوں میں لنگڑا کے چلتا ہوں، رب کی جنت میں بھی ایسے لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں، رب کی جنت میں بھی لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ اجازت دیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے اجازت عطا فرما دی، اجازت مل گئی. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے گئے. جس وقت گھر پتہ چلا، بیوی کو پتہ چلا، بیوی نے کہا کہ آپ کیوں ایسے ضد کر رہے ہیں، رک جائیے، نہ جائیے، آپ معذور ہیں. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے رک بھی جاتا مگر اب آمنہ کے لال نے اجازت دے دی، اب کسی کی بات سن کر نہیں رکوں گا، اب میدان کے اندر جاؤں گا. تو آپ کی بیوی تھوڑا غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے بیوی کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ جا رہے ہیں تو پھر خیال کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت لڑائی عروج پہ پہنچے اور جس وقت جنگ صحیح اپنے عروج پہ ہو اور اس وقت آپ لنگڑے ہونے کی یہ بہانہ بنا کر اپنے گھر واپس بھاگ کر پلٹ کر آ جائیں. بیوی کا یہ جواب سننا تھا تو صحابی رسول حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک کی کائنات، میں تیرے محبوب کے عشق کے اندر احد کے میدان کے اندر جا رہا ہوں. مالک تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ عمر بن جموع احد کے میدان میں جائے اور احد کے میدان سے واپس لوٹ کر مدینہ طیبہ کی طرف نہ آئے، وہیں شہید ہو کر تیری جنت کے اندر پہنچ جائے. اور اہل ایمان چشم فلک نے پھر وہ نظارہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کا اس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اتنے کفار کا آپ نے سر اتارا، واصل جہنم کیا. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد جس وقت میدان ختم ہوا سارے کے سارے ورثاء پہنچے اور اپنے لوگوں کی اپنے اعزہ و اقارب کی لاشیں اٹھا کر مدینہ طیبہ جنت البقیع کی طرف لے کے آنے لگے اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو احد کے میدان کے اندر ہی وہیں پر دفن کیا گیا. اہل ایمان چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، حضرت سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وائف تشریف لے کے آئیں اور آپ کی لاش کو اٹھایا، ایک اونٹ کے اوپر رکھا اور اونٹ کے اوپر رکھنے کے بعد اس اونٹ کو ہانکنے لگے کہ مدینہ طیبہ کی طرف چل. اب اونٹ رک جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایک قدم مدینہ کی طرف نہیں اٹھاتا. اسی اونٹ کو جس وقت واپس احد کی طرف کیا جاتا ہے اونٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اہل ایمان حضرت عمر بن جموع کی وائف پریشان ہو گئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عجیب ماجرا ہے کہ اونٹ کے اوپر لاش رکھی ہے عمر بن جموع کی اور جس وقت اس اونٹ کو مدینہ طیبہ کی طرف چہرہ کر کے اس طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اونٹ نہیں چلتا، احد کی طرف کرتے ہیں تو یہی اونٹ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا، پہچان لیا، پوچھا کہ عمر بن جموع جب گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کی تھی؟ آپ کی وائف کہنے لگی اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مالک میں احد کے اندر تیرے محبوب کے عشق کے اندر جا رہا ہوں اور احد سے واپس مجھے مدینہ طیبہ کبھی لے کر مت آنا، میں وہیں پر شہید ہو کر تیری جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے یہ دعا کی تھی تو رب نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اب یہ اونٹ کبھی بھی مدینہ طیبہ کی طرف نہیں جائے گا، عمر بن جموع کو احد کے میدان کے اندر ہی دفن کیا جائے گا. اہل ایمان پھر آپ کو احد کے میدان کے اندر ہی دفن کیا گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر بہانہ بنانا ہوتا تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے، جن کو پتا تھا کہ احد کے میدان کے اندر جا رہے ہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہاں پر کوئی شادی نہیں ہے، وہاں پر کوئی بارات نہیں ہے، وہاں پر کوئی میٹنگ نہیں ہے، پتا تھا کہ وہاں پر تلواریں چلیں گی، پتا تھا وہاں پر جانے لینا ہوں گی، پتا تھا وہاں پر جانے دینا ہوں گی، مگر اس کے باوجود بھی بہانہ تلاش نہیں کیا. آج اہل ایمان ہمارا نوجوان بہانے تلاش کرتا ہے. عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگڑا ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال کے نام پر اپنی جان کو قربان کر کے جنت کو حاصل کر لیا اور آج قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمیشہ اگر نجات ممکن ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر مر مٹنے پر اللہ رب ذوالجلال انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں،
اسی انداز کے ساتھ مزید میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ احد کی تیاری ہو رہی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کا انتخاب کیا، ایک لمبی لائن لگائی گئی، صف بنائی گئی، اس کے اندر 13 سال کے بچے بھی تیار ہو گئے۔ نوجوانوں میری اس بات پر غور کرنا، 13 سال کے بچے کس وجہ سے تیار ہو رہے ہیں کہ میدان احد کے اندر جائیں گے، ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اہل ایمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ 13 سال کے بچے، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لائن کے اندر کھڑے ہیں اور 13 سال کی عمر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو نکالنا شروع کیا۔ حضرت رافع کی باری آئی، آپ اپنی انگلیوں کے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونچے قد والا نظر آؤں، میں لمبے قد والا بڑا نظر آؤں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پہنچے فرمایا رافع تم چھوٹے ہو، نکل جاؤ۔ حضرت سمورہ آپ چھوٹے ہو، نکل جاؤ۔ آپ دونوں رونے لگے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم بڑی چاہت سے آئے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بچوں کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کسی نے سفارش کی کہ حضرت رافع تیر اندازی بڑی اچھی کرتے ہیں، ان کا تیر بڑا نشانے پہ لگتا ہے، بڑے تیر انداز ہیں، بڑے تیز ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفارشات سنی تو حضرت رافع کو اجازت مل گئی۔ جب اجازت ملی تو اہل ایمان غور کرنا، آج نوجوان جو بہانے بناتا ہے کہ میں صبح کے وقت اسکول جاتا ہوں، دن کے وقت واپس آتا ہوں، ٹیوشن چلا جاتا ہوں، وہاں سے واپس لوٹ کے آتا ہوں، اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے لوٹ کے آتا ہوں، کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، قاری صاحب نماز کیسے پڑھیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور جو والدین بیٹھے ہیں توجہ فرمائے میری اس بات پر، یہ کوئی شادی کے اندر جانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی کھانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی کسی ولیمے کے اوپر جانے کی بات نہیں ہے۔ اہل ایمان جان لٹانے کی باری ہو رہی ہے، جان لٹانے کی بات ہے۔ اور حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رافع کو اجازت دے دی ہے، حضرت رافع جو ہے ان کا آپ میرے ساتھ مقابلہ کروائیں، میں تو ان سے تکڑا ہوں، میں تو ان سے بڑا مضبوط ہوں، میں تو پہلوان ہوں، اگر ان کو اجازت مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گی، یا رسول اللہ میرا مقابلہ کروائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقابلہ کروایا جائے۔ مقابلہ ہوا۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رافع سے کہنے لگے کہ رافع تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو مجھ سے مغلوب ہو جائے گا، اگر مجھے تو جیتنے کا موقع دے گا تو اللہ کے محبوب مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں گے۔ اہل ایمان آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ حضرت سمورہ حضرت رافع سے کہنے لگے کہ مقابلے کی اجازت مل گئی ہے، اب مجھے اجازت تب ملے گی کہ جب میں تم سے جیت جاؤں گا۔ اب رافع تم مجھ سے ہار جاؤ اس لیے کہ تمہیں تو اجازت مل چکی ہے، اب مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان غور کرو، اس جذبے کو سمجھو۔ نوجوان یہ وہ جذبہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان لٹانا چاہتا ہے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مقابلہ کیا، حضرت رافع آپ سے مغلوب ہو گئے، حضرت سمورہ جیت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اجازت عطا فرما دی، اور یہ دونوں بھی احد کے میدان کے اندر جام شہادت نوش فرما گئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام غور کریں اس بات پر کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام انہوں نے کوئی بہانہ نہیں تلاش کیا، بلکہ یہ جان لٹانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بھی عشق رسول کا، عاشق رسول ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، مگر اہل ایمان بڑی معذرت کے ساتھ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں دین سے دور ہونے کے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں نماز سے دور ہونے کے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں قرآن سے دور ہونے کے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں شریعت سے دور ہونے کے۔ جب کسی کو شریعت کی کوئی بات بتائی جائے تو یوں کہا جاتا ہے خیر ہے جی کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں ہو جائے گا۔ اہل ایمان آج ہمیں اس بات پر اور اس مقام پر پہنچ کر آج کل کون سے علماء ہیں جو علماء عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ شادی کے اندر ناچ گانا یہ جناب وویلا اور اس طرح کے معاملات غیر شرعی رسومات نہیں کرنی چاہیے۔ اہل ایمان سب کو بتایا جاتا ہے، مگر جواب کیا ملتا ہے؟ خیر ہے جی ایک مرتبہ بچے کی شادی آئی ہے، ایک مرتبہ خوشی کا موقع آیا، کرنے دیں جی، خیر ہے کوئی نہیں، اتنا تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، نہیں دیتی شریعت اس بات کی اجازت۔ اہل ایمان شریعت نے جس بات کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، چاہے ایک مرتبہ کی جائے اور چاہے بار بار کی جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر جو بات حرام ہے وہ اول سے لے کر آخر تک حرام ہے، اور جس بات کو اللہ رب الجلال نے جائز اور مباح رکھا ہے وہ ہر اعتبار سے جائز اور مباح ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اسی انداز کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایسے نوجوان ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے جدا ہوئے اور ادھر سے باہر سے کوئی کسی منادی نے ندا دی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا ہے احد کے میدان کے اندر جانا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ مجھ پر تو غسل لازم ہے، میں غسل کر لوں، پھر فرمایا نہیں، کہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کے اندر مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، لہٰذا غسل نہیں کرنا۔ اسی انداز میں اٹھے، پہلی رات ہے شادی کی۔ اہل ایمان ذرا غور کیجیے گا، اہل ایمان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد جس وقت لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ حنظلہ موجود نہیں ہے، حنظلہ شہداء کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں کیا تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھ پر پیغام بھیجا ہے کہ حنظلہ بغیر غسل کیے اس میدان کے اندر تشریف لے آئے تھے، ان پر غسل لازم تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے ان کو اٹھا کر آسمان پہ لے گئے ہیں اور جنت میں جا کر ان کو غسل دیا گیا ہے، جنت کے اندر جا کر ان کو غسل دیا گیا ہے، اللہ کے مقربین فرشتوں نے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اس بنیاد پر آپ کو جو لقب ملا تھا غسیل الملائکہ کا لقب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہی سنا تو حکم سنتے ہی ساتھ ہی آپ میدان احد کی طرف نکل پڑے۔ اہل ایمان اب پھر میں لوٹ کے آنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کی طرف کہ آج کل نوجوان اگر عمرے کی سعادت اللہ رب الجلال عطا فرما دے، 2025 ہے، اور جو نوجوان عمرے کے لیے اللہ رب الجلال اس کو سعادت دے دیتا ہے وہ قاری صاحب کے پاس آ جاتا ہے، قاری صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمائیے میرے بھائی کیا پوچھنا ہے؟ تو نوجوان سوال یہ کرتا ہے قاری صاحب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ مجھے گنجا نہ کروانا پڑے، کوئی راستہ نکال دے کہ مجھے گنجا نہ کروانا پڑے۔ اہل ایمان غور کریں، یہاں پر جان لٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور یہ نوجوان جو اپنے بالوں کو لیے بیٹھا ہے کہ یہ جان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے قربان کرے گا۔ آل ایمان ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، یہ سوال ہم سے ہوتے ہیں اور یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی راستہ نکالیں۔ طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد جو حکم شرع تھا بیان کر دیا، قرآن سے بیان کر دیا، حدیث سے بیان کر دیا، قاری صاحب کوئی مہربانی فرمائے۔ قاری صاحب کیا مہربانی فرمائے؟ اہل ایمان ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، شریعت کے پیچھے چلو۔ اہل ایمان ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی بنیاد پر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اخلاقی اعتبار سے ہم بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ اس پستی سے عروج کی طرف ہم آ سکتے ہیں تو صرف سیرت مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ سیرت مصطفیٰ کو ہم اپنے ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پھر ہم بلندی کی طرف آ سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا غور کیجئے گا، اور سیرت مصطفیٰ ہم کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم سیرت مصطفیٰ سیکھیں گے۔ ہمارے پاس تو نماز کی 4 رکعتیں سیکھنے کا ٹائم نہیں کہ وہ ہم تلفظ کے ساتھ وہ سیکھ لیں، نماز کے فرائض سیکھ لیں، واجبات سیکھ لیں، سنن سیکھ لیں۔ اہل ایمان ہمارے پاس کہاں سے ٹائم آئے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کی سیرت کو ہم سیکھ سکیں؟ اہل ایمان یہ قابل سوچ بات ہے اور قابل فکر بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں کو اس بات کے اوپر توجہ دینی ہوگی اور اپنے ٹائم سے یہ وقت نکالیں۔ یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ بچہ نوجوان وہ مجھے کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کہتا ہے قاری صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا، صبح اسکول جاتا ہوں، واپس اکیڈمی میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں دیگر مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ دنیا کے اندر قاری صاحب 9th کے میرے پیپر دینے ہیں اور بڑا مشکل وقت ہے۔ میں نے کہا وہ بات ساری ٹھیک ہے، لیکن یہ 9th ادھر دنیا کے اندر رہ جائے گی اور قبر کے اندر جا کر جو سوال ہوگا وہ قرآن کے حوالے سے ہوگا، وہ دین کے بارے میں ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو میرے نوجوان بھائی ابھی تو تجھے الف با تا سا صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی ہے، تو پھر وہاں پر جا کر جواب کیا دو گے؟ وہاں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو پھر کیا کہے گا کہ میرا رب کون ہے؟ جب تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، قرآن کے اندر قل هو اللہ احد کا تجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر تو کیسے بتائے گا کہ میرا رب کون ہے؟ اہل ایمان یہ قابل فکر باتیں ہیں اور یہ قابل افسوس باتیں ہیں کہ ہم اس نہج پر جا چکے ہیں۔ اہل ایمان غور کیجئے اور پلٹ کر اس دور کی طرف آئیے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق پڑھایا تھا۔ اسی انداز اور اسی معاملات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارکہ کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔